دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے. وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا، اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے عزت کمانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے، اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں، ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس، بڑی عزتیں تھی. موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. موت کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا، میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو، تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے، تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا. کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا، برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی. تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی جلدی اچھا بننے کے لیے 2-4 چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے. اچھے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا. نمبر 1، اپنا رشتہ خالق کے ساتھ، جو کریٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں. اس کا بیسک حق ہے توحید. اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس خالق ہے. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں. جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ. اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ. مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا. اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے، تھوڑا بہت جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا، پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے.